السلام علیکم میرے عزیز دوستوں۔ حضور نبی کریم خاتم المرسلین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس امت پر جس قدر احسانات ہیں، وہیں اللہ رب العالمین اس لاڈلے کی امت کے ساتھ بہت زیادہ مہربانی فرمائیں گے۔ لیکن یہ مہربانی ان لوگوں پر ہوگی جن کے دلوں میں ایمان ہوگا۔ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ قیامت کے روز ایک شخص پل صراط سے گزر رہا ہوگا، کبھی ادھر گرے گا، کبھی ادھر گرے گا، کبھی کسی چیز پہ پھنس جائے گا، غیظ میں لڑکتا ہوا آگے بڑھ رہا ہوگا کہ فرشتے اس کو کہیں گے اگر تجھے اس پل صراط سے گزار دیا جائے تو کیا تو اپنے گناہوں کا اعتراف کرے گا؟ وہ کہے گا ٹھیک ہے، میں کر لوں گا۔ فرشتے اس کو پل صراط سے گزار دیں گے۔ جب وہ پل صراط سے گزر جائے گا، سامنے جنت کا منظر ہوگا، تو پھر فرشتے اس کو پوچھیں گے اب بتا تو دنیا میں کیا کیا اعمال کر کے آیا؟ وہ ادھر ادھر دیکھے گا اور یہ دل میں خیال کرے گا کہ اگر میں نے گناہوں کا اعتراف کیا تو ایسا نہ ہو مجھے واپس بھیج دیا جائے۔ یہاں تو کوئی گواہ بھی موجود نہیں، یہاں تو کوئی ایسا موجود نہیں ہے جو میرے خلاف گواہی دے۔ وہ کہے گا کہ میں نے تو کوئی گناہ نہیں کیا۔ فرشتے اس کو کہیں گے اگر کوئی گواہ لایا جائے۔ وہ پھر ادھر ادھر نظر کرے گا اور سوچے گا کہ کوئی گواہ تو موجود نہیں، وہ پھر انکار کرے گا۔ ایسے میں اللہ رب العالمین اس کے اعضاء کو زبان عطا فرمائیں گے، اس کی رانیں بولیں گی کہ اس نے ہمارے سے یہ کام لیا تھا، ہاتھ بولیں گے کہ اس نے ہمارے سے یہ کام لیا تھا۔ وہ حیرت کے ساتھ ان کو کہے گا کہ میں نے تو یہ تمہاری لذت کے لیے، تمہاری خواہش کے لیے، تمہاری ضرورتیں پوری کرنے کے لیے کیے تھے، آج تم مجھ پر گواہی دے رہے ہو۔ تو وہ اعضاء کہیں گے کہ ہمیں زبان، ہمیں گویائی اسی رب العالمین نے عطا فرمائی جس نے تجھے یہ ساری نعمتیں عطا فرمائی تھی۔ ایسے میں وہ پشیمان ہوگا، سر جھکائے گا۔ پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے ارشاد ہوگا کہ جا تجھے ان سب گناہوں کے افزانے میں ایک نیکی عطا فرمائی، ہر گناہ کے بدلے ایک نیکی مل جائے گی۔ تو وہ اللہ رب العالمین کی اس مہربانی کو دیکھ کر ایک دم سے اقرار کرے گا یا اللہ ابھی تو اور بھی بہت سے بڑے بڑے گناہ رہتے ہیں۔ اس پر اللہ رب العالمین مسکرائیں گے۔ میرے بھائیوں، یہ انعام و اکرام صرف اس بنا پر ہوگا کہ اس آدمی کے دل میں ایمان ہوگا، اس نے کبھی ایمان سے انکار نہیں کیا ہوگا، کبھی کلمے کا انکار نہیں کیا ہوگا، اس لیے یہ سارے انعامات اس پر ہوں گے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین سے ہر پل ہر لمحہ اس بات کی دعا کرتے رہنا چاہیے، یا اللہ جس وقت موت آئے تو ایمان پر موت آئے، یا اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمانا۔ گناہوں سے بچتے رہنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ نہ معلوم کس گناہ پر پکڑ ہو جائے۔ میرے بھائیوں، آج عام طور سے ایک فقرہ بولا جانے لگا ہے کہ اے جہانکار مٹھا اگلا جہان کس ڈٹھا۔ میرے بھائیوں، یہ سیدھے سیدھے آخرت کا انکار ہے، یہ کفریہ کلمہ ہے۔ ایسے کلمات کہنے سے بچنا چاہیے۔ اس جہان میں رہ کر اگلے جہان کی تیاری کرنی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ اگلے جہان کا انکار کرتے کرتے ہم ایمان سے خارج ہو جائیں اور جہنم ہم کا گڑھا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مقدر بن جائے۔ میرے بھائیو، اللہ رب العالمین سے ہر لمحہ اپنے گناہوں پر توبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے، کثرت سے کلمہ شریف پڑھتے رہنا چاہیے۔ ایسا کرنے سے اللہ رب العالمین کا قرب حاصل ہوگا، دل میں نرمی پیدا ہوگی، عبادت میں لذت آئے گی۔ تو میرے بھائیو، اس کے لیے محنت کوشش کرتے رہو۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائیے۔ میرے ساتھ دیکھتے رہیے یوٹیوب پر میری آواز 87۔ السلام علیکم۔